پیسہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة۔ حمد و ثنا خالق ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام پوری کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر جامع مسجد طیبہ کے اندر جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ درد دل سے دعا کریں، یا اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب میں سے جو بیمار ہیں، رشتہ داروں میں سے، دوست و احباب میں سے جو بیمار ہیں، اللہ تو شفائے دینے والا ہے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین، میرے ان بھائیوں میں سے جن کے والدین اور ہمارے اعزاء و اقارب میں سے، ہمارے ایمان والے توحید والے بھائیوں میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تو سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم سب حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مصائب میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو اکیلا حاجت روا و مشکل کشا ہے، حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، مصائب کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ اس جمعے کے بابرکت موقع پہ ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، حالات یا اللہ تجھ سے بہتر کون جانتا ہے ہمارے حالات، یا اللہ ہماری حاجتیں، ضرورتیں، مرادیں پوری فرما۔ حکم کے مطابق آج کے جمعہ المبارک کے خطبے کے اندر جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آیت کریمہ، اس کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات نے اعلان فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کائنات کے لوگوں جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ ہے۔ دو چیزوں کو اللہ نے فتنہ اور آزمائش قرار دیا ہے۔
ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے، جبکہ ہمیں ان دونوں سے بڑی محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جو انسان محنت مزدوری کر کے حلال کمائی کماتا ہے تو اس کو اس سے محبت تو ہونی ہے، اور جو اولاد انسان کو اللہ عطا فرماتا ہے یہ خون کا رشتہ ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی محبت خود رب کائنات نے ہمارے سینوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہم نے دنیا کے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے، یہ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، خزانوں کی محبت، سواریوں کی محبت، مکانوں کی محبت، یہ ساری محبتیں اللہ نے خود ہمارے سینوں کے اندر رکھی ہیں، اور یہ محبتیں ہمارے لیے آزمائش ہیں، آزمائش۔ اللہ آزمانا یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف یہ ساری دنیا کائنات کی چیزیں ان سے محبت اور ایک طرف میری ذات مجھ سے محبت، تو کس سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، پورے جگ جہان سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ اگر ایمان والوں کے دلوں کے اندر محبت ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ کی محبت ہی وہ محبت ہے کہ جس پہ ساری دنیا کی محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ محبت اللہ نے ہمارے سینوں میں بٹھا دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتلا دیا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو دو چیزوں میں سے ایک مال ہے، ایک اولاد ہے۔ تو آج اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ بات کروں گا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، اولاد کب فتنہ بن جاتی ہے، اولاد کیسے آزمائش ہے، اور اولاد کب انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور کب اولاد انسان کے لیے زندگی کے اندر ہی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ اولاد ایک ایسا میوہ اور پھل ہے جس کو مل گیا وہ بھی اور جس کو نہیں ملا وہ بھی، اللہ رب العالمین نے نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ تو ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے مجھے اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ تو ہماری خواہش نہیں، عام انسانوں کی خواہش ہی نہیں، بلکہ انبیاء بھی جب تک اس دنیا میں رہے تو انبیاء بھی خواہش کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ جن نبیوں کے پاس اولاد نہیں تھی آپ ذرا ان کے تذکرے اٹھا کے دیکھیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں رب هب لی من الصالحین، نمازوں میں دعائیں کر کے مانگ رہے ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں کر رہے ہیں، کبھی نیکی کے کام کر کے ہاتھ اٹھا کے التجائیں کر رہے ہیں رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین۔ کہیں زکریا علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے نظر آتے ہیں، رب هب لی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے بہترین وارث عطا فرما، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ وہ انبیاء بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہے اور مانگتے رہے۔ اور یہاں سے ایک بات نقطہ عرض کیے دیتا ہوں کہ انبیاء نے جس سے اولاد مانگی ہے اولاد اسی سے مانگنی ہے۔ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دے سکتا۔ آج دنیا کے اندر جو شرک پایا جاتا ہے، یہ بہت میں ایک نقطے کی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جتنا دنیا کے اندر شرک پایا جا رہا ہے اس کا سب سے بڑا حصہ اولاد کی وجہ سے ہے۔ شادی ہو جائے نا بچے کی، 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، اولاد نہ ہو تو ماں پریشان ہو جاتی، اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ بچی کی ماں پریشان ہو جاتی، اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی حکیم کو دکھاؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ، رپورٹس کرواؤ، ٹیسٹ کرواؤ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آ جاتے ہیں مشورہ دینے والے، وہ فلاں جو بابا جی ہیں نا ان کی قبر پہ جا کے یہ کام کرو وہاں سے اولاد ملے گی۔ کوئی ادھر سے آ جاتا ہے جی فلاں صاحب کے پاس جا کے تعویذ لکھوا لیں وہاں سے اولاد ملے گی۔ کائنات کے لوگوں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اولاد کہاں سے ملے گی؟ نہ درباروں سے، نہ مداروں سے، نہ قبروں سے، نہ شرک کے اور کسی اڈوں سے، نہ تعویذوں سے، نہ کسی اور سے۔ رب کا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ کائنات کے لوگوں، اس آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جسے چاہے وہ اس کائنات کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے اللہ بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو میرا رب باج کر دے نہ دے، اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا؟ اللہ کی قسم، کئی ایسے ہیں جو مانگتے پھر رہے ہیں اولاد مل جائے، اور کئی ایسے وہ کہتے ہیں بند کر دو اب بہت ہو گئی ہے اور نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ میرے رب کے اختیار میں ہے،
اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بیٹا اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے. اور یہاں ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بات چل رہی ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے نا، ہم میں سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اکثر کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم پرورش بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں. لیکن اس معاشرے کے اندر ایسے جاہل بھی موجود ہیں. میں کہا کرتا ہوں عرب کے جاہل اور بدو وہ ہم سے پیچھے رہ گئے. عرب کے بدوؤں کا یہ دستور تھا، اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی نا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. رب کا قرآن کہتا ہے جب ان کو بیٹی کے بارے میں بتایا جاتا، بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، غصے سے بھر جاتے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنی قوم سے اپنے چہرے کو چھپاتے پھرتے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کو ذلت کے باوجود بچا کے رکھیں، اس کی پرورش کریں یا تربیت کریں. أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو اٹھا کے زمین کے اندر گڑھا کھود کے زندہ دفن کر دیں اور زندہ درگور کر دیں. وہ بیٹی پیدا ہو جاتی، اٹھاتے جنگل کے اندر لے جا کے گڑھا کھود کے بیٹی کو، روتی کو، چیختی کو، چلاتی کو، زندہ بیٹی کو گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے واپس گھر آ جاتے. رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، قیامت کا دن ہوگا اور یہ بچی جس کو زندہ دورگور کر دیا گیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس کو بچپن میں زندہ درگور کر دیا گیا، اس کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا. اور کوئی گناہ نہیں ہوتا ان بیچاریوں کا، ان بیچاریوں کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر ان سے بھی بڑے جاہل موجود ہیں، جو وہ تو صرف بیٹیوں کو مارتے تھے، یہاں بیٹی کی ماں کو بھی ساتھ مار دیتے ہیں. کتنے واقعات میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہو کہ اخبارات کی زینت بنتے ہیں. بیٹی کو اٹھایا، اپنی بیوی کو ساتھ لیا، کہیں دھکا دے دیا نہر کے اندر، اور کئی ایسے بھی ہیں وہ گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. ہاسپٹلز کے اندر وہ جلتی ہوئی جب آتی ہے تو پوچھا جاتا ہے آپ کو کیوں جلایا گیا، آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میری کوکھ میں بچی جنم پا رہی ہے، پرورش لے رہی ہے، تو میرے خامد نے سوچا کہ بچی نہیں پیدا ہونے دینی، اس لیے مجھے مار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. بیٹے بھی اللہ دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے. اور میں یہاں پر ایک اور بات عرض کروں، یہ سائنٹیفک بات ہے. یہ جو بچے بچیاں ہوتے ہیں نا، اس کے اندر عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا. عورت کا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے اور جو مرد کا سسٹم رکھا ہے، اگر ذمہ دار بھی متعین کرنا ہے نا تو اللہ نے ذمہ دار مرد کو بنایا ہے. الحمدللہ میڈیکل بھی جانتا ہوں، طب بھی جانتا ہوں. تو جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ بھی مرد ہوتا ہے، لیکن سزا کس کو دی جا رہی؟ عورت کو نہیں. یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بیٹا ہو بیٹی ہو، اس کے اندر عدل کرنا، اس کے اندر انصاف کرنا اور پھر ان کی پرورش کرنا اور تربیت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کی کما حقہ تربیت کی جائے، اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی تربیت کریں. اللہ رب العالمین جب کسی کو اولاد دیتا ہے تو پھر اس پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کوئی بچہ بچی پیدا ہوتا ہے اس کو محبت کے ساتھ رکھا جائے، اس کی پرورش کی جائے. جب 7 دن کا ہو جائے اس کا خوبصورت سا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بالوں کو اتروا دیا جائے. اور پھر اس کی طرف سے اگر لڑکی ہے تو 1 جانور یعنی بکرا بکری وغیرہ، اور اگر لڑکا ہے تو 2 جانور عقیقے میں پیش کیے جائیں، ان کو ذبح کیا جائے اور دوست و احباب رشتہ داروں اور فقراء کی دعوت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود مرتہن، ہر بچہ گروی رکھا ہوتا ہے، جب تک اس کی طرف سے خون نہیں بہایا جاتا تب تک وہ گروی رہتا ہے. جب اس کی طرف سے خون بہایا جاتا ہے تو پھر اس کی جان چھوٹتی ہے، پھر یہ گروی ختم ہوتی ہے. یہ لوگ مکان لے لیتے ہیں نا گروی پہ، کچھ لوگ دے بھی دیتے ہیں، جس سے آپ نے پیسے لے کے مکان گروی پہ دے دیا، جب تک پیسے نہیں واپس کریں گے مکان نہیں چھوٹے گا. کسی کا مکان گروی رکھا ہوا ہو نا تو کہتا ہے یار میرا مکان گروی پہ ہے، رات کو نیند نہیں آتی، چین نہیں آتا، بس دل چاہتا ہے جلدی جلدی پیسے اللہ دے دے، اس کے واپس کر کے مکان چھڑا لوں، اپنے مکان پہ رہ لوں. اور مکان تیرا میرا گروی پہ ہو تو رات کو نیند نہیں آتی، تیرے میرے بچے کی جان گروی رکھی ہوئی ہو لوگوں کو پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو عقیقہ یہ سنت ہے. اور پھر اچھا سا نام تجویز کرنا، اور پھر بچوں کی اچھی تربیت. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کل مولود، ہر بچہ جو دنیا کائنات کے اندر پیدا ہوتا ہے، یولد علی الفطرہ، یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے.
فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ کی مرضی، چاہے یہودی بنا لیں، چاہے عیسائی بنا لیں، چاہے مجوسی بنا لیں، چاہے اس کو اسلام سکھا کے، قرآن سکھا کے، اللہ کا دین سکھا کے اس کو مسلمان بنا لیں، نمازی بنا لیں، پرہیزگار بنا لیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی فکر جہاں لوگوں کو تبلیغ کرتے، جہاں لوگوں کو دعوت دیتے، لوگوں کو توحید سکھاتے، وہاں اپنی اولاد کی اتنی فکر، اتنی فکر۔ ابھی میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، جب اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، مانگ رہے تھے، مانگ کے اللہ سے لیا، اور مانگنے کا انداز بھی کیا تھا؟ ہم مانگتے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے، ہم مانگتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے۔ نبی مانگتا ہے تو اس کے اور ہمارے الفاظ میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ نیک اولاد مانگی، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا، مانگ کے اللہ سے لے لیا۔ ابھی چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ نے کہا ابراہیم اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر دو۔ اس کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا، اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، دونوں کو لے جا کے ایک بیابان کے اندر چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اب وہ بیابان ہے، جنگل ہے، جب چھوڑ کے واپس آ گئے، اللہ اکبر اللہ، واقعہ سنانا مقصد نہیں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ جب واپس پلٹے، اتنی دور چلے گئے کہ جہاں سے بیوی اور بچہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہاں بیٹھ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، رونے لگے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے، التجائیں کرنے لگے۔ تو کیا دعا کرتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ بیابان جنگل تیرے حکم سے، اس بیابان کے اندر بیوی کو، اکیلی کو، چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ ان کا کون رکھوالا ہوگا، ان کا کون محافظ ہوگا؟ کوئی جنگلی درندہ حملہ کر دے، کوئی اور حملہ کر دے، یہ بیچارے اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، یا اللہ سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ اس شہر کو، اس جگہ کو میرے بچوں کے لیے امن والا بنا دے۔ اور دوسری دعا زبان سے کیا نکلتی ہے؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ میری خواہش تھی تو مجھے بیٹا دے گا، میں اس کی تربیت کروں گا، اس کو توحید سکھاؤں گا، اس کو تیرا دین سکھاؤں گا، شرک سے نفرت پیدا کروں گا، بتوں کی مخالفت اس کے سینے کے اندر بھر دوں گا، تیرے سامنے جھکنا سکھا دوں گا۔ لیکن یا اللہ تو نے حکم دیا، میں تیرے حکم پہ اس کو بیابان کے اندر چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں، یہاں یہ اکیلا ہے، اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، اور ماں تو ہوتی کمزور ہے، وہ تو ہے صنف نازک، وہ کیا تربیت کر پائے گی؟ یا اللہ میں تو تجھ سے دعا کرتا ہوں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ کتنی فکر ہے، یا اللہ میرے پاس ہوتا میں اس کو سکھاتا بتوں کی نفرت، توحید کی محبت۔ یا اللہ یہ تو میرے پاس تو نے چھوڑا نہیں، اب تیرے امان تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یا اللہ تو اس کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر اللہ، میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ جنگل تھا، بیابان تھا، وہاں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا، نہ پہننے کے لیے کچھ تھا۔ ہر شخص اپنی اولاد کو وہاں پہ بٹھانا چاہتا ہے، وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے جہاں آبادی ہو، جہاں شہر موجود ہوں، جہاں کھانے کے وسائل موجود ہوں، جہاں پینے کے وسائل موجود ہوں۔ ہر شخص یہ سہولیات اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو خود سہولیات سے محروم ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کمی ہم میں رہ گئی، ہماری اولاد ہم سے بہتر گزرے، وہ کمی ہماری اولاد کو نہ ملے، جو چیزیں ہمیں میسر نہ سکی ہم تڑپتے رہے، ہم اپنی اولاد کو وہ دیں گے۔ ہر شخص اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یا اللہ یہ تیرا ابراہیم بندہ کیسا تھا کہ جس نے اپنی اولاد کو بیابان میں چھوڑ دیا، جہاں وادی ایسی تھی جہاں کچھ اگتا نہیں ہے، جہاں پانی نہیں تھا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر ابراہیم کے دل میں کیا خیال آیا؟ آسمان سے قرآن ابراہیم کے جذبات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یا اللہ تو نے کہا تھا بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ، میں کسی بیابان میں بھی چھوڑ کے آ جاتا، کسی بھی جگہ پہ چھوڑ کے آ جاتا جہاں درخت ہوتے، جہاں پھل پھول ہوتے، جہاں پانی کے چشمے ہوتے، جہاں سائے ملتے، جہاں ان کو ہر سہولت ملتی، میں کسی بھی جگہ چھوڑ کے آ جاتا۔ لیکن یا اللہ میں نے اس بیابان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، کیونکہ یہاں تیرا گھر ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ کھانے کو ملے نہ ملے، کم از کم یہ جب اذان ہوگی تو نماز تو پڑھیں گے نا۔ ہم کہتے ہیں مسجد کے قریب گھر نہیں بنانا، یہ مولوی تنگی بہت کر دینے، ہر وقت شور پایا انہوں نے،
مسیح تو دور کر بناؤ کتے. اللہ کی قسم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ الفاظ سنیں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, یا اللہ کھانے کو ملے نہ ملے, یا اللہ پہننے کو اچھا ملے نہ ملے, پینے کو کچھ ملے نہ ملے, یا اللہ میری خواہش یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ, ابراہیم کا بیٹا ہو اور وہ نماز نہ پڑھے, میری خواہش یہ ہے کہ ہر وقت تیرے سامنے سر بسجود رہے, سر جبین نیاز تیرے سامنے جھکائے رکھیں. اور رب نے بھی کیا پھر تربیت کی, کیسی تربیت ملی اسماعیل کو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل کے تذکرے تو کیجئے کتاب اللہ کے اندر, قرآن مجید کے اندر اسماعیل کا تذکرہ تو سنائیے ان کو, جس کو بچپن میں ابراہیم بیابان کے اندر بیت اللہ کے قریب چھوڑ کے چلا گیا تھا نمازی بنانے کے لیے. اللہ نے ایسا نمازی بنایا, خود بھی نمازیں پڑھتا تھا, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, اولاد کو بھی نماز کا حکم دیتا تھا. اللہ اکبر. اولاد کتنا خیال تھا انبیاء کو ان کی تربیت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیٹے دیے, زندگی میں واپس لے لیے. اللہ کی مرضی ہے نا, کسی کو دیتا نہیں, کسی کو دے کے واپس لے لیتا ہے, اور کسی کو دیتا ہی جاتا ہے, دیتا ہی جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے رب کی مرضی ہیں. رسول بیٹے بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہی, کیا ابراہیم تھا میرے مصطفیٰ کے بازوؤں میں, بیمار ہے, ہچکیاں لے رہا ہے, سر اس کا تپ رہا ہے, میرے مصطفیٰ اس کے سر پہ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں, رخساروں کو چومتے ہیں, ہونٹوں کو چومتے ہیں, اور اسی طرح چومتے چومتے ہی وہ بازوؤں کے اندر اس کا سر لڑک جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے. سارے بچے اس طرح بچپن میں ہی چلے گئے. بیٹیاں تھیں, بیٹیاں بھی زندگی میں چلی گئیں. ایک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی. اللہ اکبر. آج کل بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے ہو رہے ہیں, ہر طرف باغ کے تذکرے ہو رہے ہیں, ہر طرف فدق کے تذکرے ہو رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر گھنونے الزام لگائے جا رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم, آپ نے بھی یہ پڑھی ہوگی کہیں نہ کہیں بحث, سوشل میڈیا پہ بڑی بحث چل رہی ہے. ایک اونتری نکھتری عورت, اس نے بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ جوڈیشری کا ہمارا نظام تو اس وقت ہی خراب ہو گیا تھا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق نہیں ملے تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بدماشوں کو جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ انہوں نے بی بی فاطمہ کا حق غصب کر لیا تھا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث اکیلی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی یا اور بھی کوئی وارث تھا؟ اللہ کی قسم, بی بی فاطمہ سے پہلے ابو بکر کی اپنی بیٹی اماں عائشہ تیری اور میری ماں, یہ بھی تو نبی کی وارث تھی. جب نبی کا ورثہ عائشہ کو نہیں دیا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیا, عمر رضی اللہ کی بیٹی حفصہ کو نہیں دیا, اگر واقعی تو وراثت ہوتی تو ابو بکر سب سے پہلے اپنی بیٹی عائشہ کو وراثت دیتے. یہ بکواس جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے, آج کے جمعے کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر غصب کا الزام لگانے والوں اور ظالموں, ابو بکر تو وہ ہے جس نے اپنی ہر چیز ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی. وہ تبوک کا واقعہ کبھی یاد کیا کرو, جب نبی علیہ السلام نے اعلان کر رہے تھے لاؤ بھی لاؤ, لے کے آؤ. آج بھی اعلانات ہوتے ہیں مسجد میں, آج ہم دیتے ہیں, کتنا کے دیتے ہیں؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جن پر غصب کا الزام ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں, سارے اٹھ کے جا رہے ہیں. عمر فاروق یہ خواہش لے کے جا رہے ہیں کہ میں نے تو آج سب سے زیادہ دینا ہے, ابو بکر سے بھی آگے نکل جانا ہے. جب لے کے آتے ہیں, پوچھا جاتا ہے عمر کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا جی آدھا لے کے آئے ہوں, آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں گھر کے لیے. ابو بکر تم کتنا لے کے آئے ہو؟ حضور جو کچھ موجود تھا پیش کر دیا, آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے, گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کافی ہے. وہ غصب کرے گا بی بی فاطمہ کا حق؟ اللہ اکبر. تو بہرحال فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اکیلی بچ گئی, بڑی محبت کرتے میرے مصطفیٰ ان کے ساتھ, اور محبت یہی محبت پھر ان کی اولاد میں چلی گئی, کیونکہ چھوٹے چھوٹے تھے حسنین کریمین رضوان اللہ مجمعین. اتنی محبت میرے مصطفیٰ کو, اتنی محبت ان سے. نماز پڑھتے ہیں, سر سجدے میں رکھا ہوا ہے, ان میں سے کوئی سر پہ چڑھ جاتا ہے, میرے مصطفیٰ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک وہ اتر نہیں جاتا. چل رہے ہیں, ایک کو دائیں کندھے پہ بٹھایا, ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. کیا بات یاد آ گئی؟ جمعے کا دن تھا, مسجد نبوی تھی, منبر رسول تھا, میرے اور آپ کے محبوب منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. خطبہ میرے نبی دے رہے تھے, سامعین صحابہ کرام تھے, سننے والے میرے نبی کے غلام تھے. میرے مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور دوران خطبہ
اللہ اکبر. آج جیسا ماحول نہیں تھا, آج جیسا منظر نہیں تھا. کوئی ادھر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, کسی نے ادھر سر جھکایا اور نیند پوری کر رہا ہے, کوئی جناب آ رہا ہے اذان کے وقت, کوئی آ رہا ہے تکبیر کے وقت, کوئی کیسے کوئی کیسے. اس وقت تو معمولات یہ تھے, اس وقت تو صورتحال یہ تھی. جب رسول اللہ بولتے, جب آپ کلام فرماتے, جب آپ خطاب فرماتے, تو صحابہ کرام ایسے ہمتن گوش ہو کے بیٹھتے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے مصطفیٰ کو دیکھتے, اور پھر ایسے بیٹھتے کہ دیکھنے والے کہتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے اور انہوں نے ان پرندوں کو پکڑنا ہے, اگر ہیلے تو پرندے اڑ جائیں گے. اس طرح جامد اور ساکت ہو کے میرے محمد کا پیغام اور خطبہ سنتے. تو اس انداز سے جب خطبہ ہو رہا ہو, سامعین اتنے پیارے ہوں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں ہو رہی ہوں, سننے والے بھی عظیم, سنانے والا بھی عظیم ہو, کیسا ایک ایسی لہر بنتی ہے اور کیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے سنانے میں, ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا. میرے مصطفیٰ بات کر رہے ہیں, سنا رہے ہیں, اچانک کیا دیکھتے ہیں, نظر پڑی دروازے پہ, حسنین کریمین داخل ہوئے اندر, لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے. جب چلتے ہیں نا 2 قدم چلتے ہیں تو کرتا اڑتا گر جاتے ہیں, اڑتے ہیں, پھر چلتے ہیں 2 قدم, پھر آگے آتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا. یہ کوئی تقریر نہیں ہے, خطبہ جمعہ ہے. روک دیا, اترے ممبر سے, سیدھے گئے, جا کے اٹھا کے لائے, پاس بٹھا لیا, کہا رب نے سچ کہا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ جو آیت شروع میں نے پڑھی نا, یہی پڑھی. کہا رب نے سچ کہا تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. آ رہے تھے گرتے ہوئے, مجھ سے برداشت. وہ حسنین کریمین, اتنی محبت. ایک دفعہ کسی نے کہا حسن آپ چھوٹے سے 6 سال کے بچے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. کتنی عمر تھی؟ 6 سال یا 7 سال لکھا ہے علماء نے. تو 6 سال یا 7 سال کی عمر تھی. پوچھا حسن تجھے کوئی نانا کی بات یاد ہے؟ ہاں جی یاد ہے, بالکل یاد ہے. ہم ایک دن جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, راستے میں کھجوروں کا ڈھیر آیا, تو میں نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رک گئے, چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہو گئے. آپ بیٹھے, میرے منہ میں انگلی ڈالی اور کھجور نکال کے پھینک دی. کسی پروانے اور دیوانے نے کہا تو ہوگا نا, حضور چھوٹا بچہ ہے, اس نے ایک کھجور کھا لی تو کیا ہو گیا ہے؟ کہا یہ کھجوریں صدقے کی کھجوریں ہیں جو مجھ محمد پہ سسم اور میری آل پہ اللہ نے حرام کی ہیں. کتنے سال کے بچے کو حلال حرام سکھا رہے ہیں میرے مصطفیٰ؟ 6 سال. ہم 60 سال کے ہو جائیں, حلال حرام کی تمیز ہے. پھر کبھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ختم ہو گیا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.